بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام
यहाँ साया नहीं है, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। बेमिस्र में महबूब को बेमिस्र बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। इस शान का मुरसल कोई आया ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना बारगाह फख्र मौजूदात अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजराना अकीदत पेश करने के बाद आपके सामने जो आयत मुबारका तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी अकरम रसूल मुकर्रम साहिब औलाद अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर का दर्स देता है। आयत पाक में इरशाद होता है कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद यानी हाजिर व नाज़िर, मुबश्शिर खुशखबरी सुनाने वाला, नज़ीर डर सुनाने वाला, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करो, वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील करो, हम्द व सना बयान करो, उसका जिक्र करो। गोया इस आयत पाक में 4 अमर का जिक्र है। एक तो यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात का तज़किरा फरमाया पहली बात है कि शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात बयान फरमाई गई। दूसरी बात, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है। और तीसरी बात जो है जिसका जिक्र है आयत पाक में, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर है, आपका अदब है, आपका एहतराम है। और चौथी बात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहलील है, अल्लाह ताला का जिक्र है, जिक्र इलाही का तज़किरा है। इन 4 बातों में से इस आयत पाक का जो मरकजी नुक्ता है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अंदाज से ये हुक्म फरमाया कि इसको अपनी तस्बीह और तहलील से मुक़द्दम रखा। पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम, आपकी इज्जत, आपका एहतराम, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तस्बीह और तहलील को रखा। क्योंकि अगर ताज़ीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होगी तो जो कुछ भी तस्बीह और तहलील की गई, जो कुछ भी इबादत की गई, वो सब बेकार है,
اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں قبولیت اسی صورت میں ہے کہ جب کہ اس کے محبوب و مطلوب کی تعظیم کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے. اور ایسی عبادت جس میں اللہ کے محبوب کی تعظیم نہیں ہے وہ بیکار ہے. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ. کہ مشقت جھیلیں، مصیبتیں اٹھائیں، مشقت کرتے ہیں. بعض عبادت میں بڑی مشقت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، زکات دی، خیرات دی، سب کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ضائع کر دیا. اور وہ پھر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے عوض میں کیا ہوا کہ جہنم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس میں سے وہ جائیں جہنم میں اور پیئیں وہ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے تعظیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تعظیم کا انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کسی عمل میں، کسی کام میں پہل نہ کی جائے. یعنی ایک عمل حضور نے نہیں کیا اور وہ عمل حضور کے کرنے سے پہلے کر لیا، خواہ وہ کتنا ہی اچھا بننا. مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر دی. اور بعد میں ایسا بھی کیا کہ ابھی رمضان شریف شروع ہونے میں ایک دن باقی ہے، سرکار نے بھی روزہ نہیں رکھا تو انہوں نے قبل وقت ہی روزہ رکھ دیا. تو یہ ہے تقدیم حضور علیہ السلام سے پہل کی گئی جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کیا ایمان والو حضور علیہ السلام کے معاملے میں کوئی عمل جو ہے وہ حضور سے پہلے مت کرو اور اللہ سے ڈرو. اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو کچھ ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے پہل کر دی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے اکثر، یہ تو سامن ان سے ہو گیا، لیکن ان کو قربانی دہرانے کے لیے کہا گیا. تمہاری وہ قربانی درجہ قبولیت تک نہیں پہنچی، لہذا تم قربانی دوبارہ کرو گے. صحابہ کرام کا اس انداز کا بھی یہ بھی انداز ہے کہ حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کے ساتھ کوئی صلح کا جو ہے وہ سلسلہ چلائے اور ہم جو ہے وہ اپنا عمرہ ادا کر سکیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کر سکیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کہا، اہل مکہ نے کہا کہ آپ آئے ہیں، آپ کے ساتھ ہماری عزیز داری بھی ہے، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں. لیکن ہم حضور علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو آگے نہیں آنے دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں طواف نہیں کروں گا، حضور سے پہلے طواف نہیں کر سکتا. بیت اللہ شریف کا طواف ہے، حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر سب سے افضل ترین جو ہے وہ رکن جو ہے خانہ کعبہ کی حدود میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنا
فرماتے ہیں کہ نہیں، میں حضور سے اس نیکی میں پہل نہیں کر سکتا، یہ پہل نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس انداز سے حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام کرتے تھے کہ عبادت اللہ کی ہے لیکن حضور علیہ السلام سے پہل نہیں، حضور کے بغیر جو ہے وہ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عمرو بن عوف قبیلہ میں کچھ تکرار ہو گیا، کچھ جھگڑا ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کی نیت سے ان کے قبیلے میں تشریف لے جاتے ہیں، اس کا ارادہ فرماتے ہیں، تو حضرت بلال حبشی کو بلایا، فرمایا کہ میں قبیلے میں صلح کروانے کے لیے جا رہا ہوں، تو اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اذان کہہ دے گا، اور اذان کہنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے کہنا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی امامت کروائیں، نماز وہ پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، جناب بلال حبشی نے اذان کہی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جا کر عرض کی کہ آپ امامت فرمائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا آپ کو حکم پا کر امامت کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی نے اقامت دی اور آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع کی۔ نماز پڑھانا شروع کی تو سرکار دو جہاں امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا صفوں کو چھین کر تھوڑا سا آپ آگے بڑھے، لوگوں کو احساس ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو انہوں نے چٹکیاں بجانی شروع کر دی تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف توجہ فرمائیں اور سمجھ جائیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے آنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے شفقت فرمائی اور ٹھہرنے کے مصنف فرما دیا، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ امام الانبیاء کے آگے کھڑے ہوں، وہ پیچھے آ کر سب کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور باقی جماعت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ برداشت کیا کہ میں حضور سے آگے ہوں، حضور سے مقدم ہو جاؤں، لا تقدموا بین یدی اللہ، حضور علیہ السلام سے پہل مت کرو۔ حضور علیہ السلام کا احترام یہ ہے کہ ان کے آگے مت چلو، حضور علیہ السلام کا احترام ہے کہ ان کے آگے مت کھڑے ہو، لہذا ادباً آپ پیچھے آگے سرکار آگے بڑھ گئے اور نماز جو ہے وہ باقی مکمل کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رحمت عالم ہے، پوچھنے لگے کہ اے صدیق نے کیا دیکھ رہا تھا کہ تجھ سے آگے ٹھہرا نہیں جا رہا تھا، تیرا یہ کیا معاملہ تھا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے جو ہے بیٹے کو یہ مجاز نہیں کہ حضور تشریف لے آئے اور وہ مصنف ہے، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے، میں کیا دیکھ رہا تھا کہ تم اس کی توجہ کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ کے لیے میری طرف توجہ کی خاطر سے وہ چٹکیاں بجا رہے تھے۔
ایسا کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بولتے، تسبیح پڑھتے، سبحان اللہ کہتے، تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی توجہ آپ اپنے مقصد کے مطابق مدد کرواتے۔ یہ انداز تھا حضور علیہ السلام کا۔ ایک ادب تو یہ ہے، اور دوسرا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہوگا، تمہیں سمجھ نہیں لگے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب اعمال کیا ہیں جو ضائع ہوں گے؟ وہ اعمال، وہ نمازیں ہیں، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے، زکات ہے، خیرات ہے، جتنی بھی نیکیاں، تمام نیکیاں اگر بندے نے کی ہوئی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا، آپ کے سامنے بلند آواز میں بولتا ہے، آپ کے سامنے چلا کر بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری ساری نمازیں، تمہارے سارے حج، تمہارے جہاد، تمہاری زکات، سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ جب یہ سنا صحابہ کرام نے تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں جو قدرتی طور پر اونچا تھے، قوت سماعت جو ہے وہ آپ کی کمزور تھی، اونچا سنتے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا جو ہے وہ بند کر دیا کہ کہیں حضور کے سامنے میری آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو جائے اور میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور مجھے خبر بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے اس آیت کے نزول کے بعد ایسے بات کرتے تھے جیسے کوئی راز کی بات کرتے تھے، آہستگی کے ساتھ۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ انداز تھا، اتنی آہستگی کے ساتھ بات کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ جو ہے وہ دوبارہ پوچھنا پڑتا۔ یہ ادب کی بات ہے۔ ادب یہاں تک تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا کہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال کرنا ہوتا تو سوال نہ کرتے، خاموش رہتے، طلب ہوتی کہ سوال کرے، بوجہ ادب آپ سے سوال نہ کرتے، اور کسی اعرابی کا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، پیڑوں کے، اس کا انتظار کرتے کہ کوئی اعرابی آئے گا حضور سے سوال کرے گا تو ہم بھی استفادہ حاصل کریں گے۔ وہ اپنی آوازوں کو صحابہ کرام پست رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اس انداز سے فرمائی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا، آہستگی کے ساتھ بولتے رہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن پاک اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو حضور کے سامنے پست کر لیا، کمزور کر لیا، آہستگی کے ساتھ بہادر ہو کر گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قلوب کو ایمان کے معاملے میں پرکھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہم نے ان کے قلوب کا تقوی جو ہے اس کو امتحان کر لیا، ہم نے اس بات کا جائزہ لے لیا، آزمائش کر لی کہ ان کے دل میں تقوی موجود ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جتنا بھی ادب اداب تھا وہ صرف ظاہر تھا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ جب ادب اداب
کرتے تھے ان کے اعمال کے ظاہری اعمال کے حساب کتاب میں ہم نے تو ان کے دل کا امتحان کر دیا. وہ فرق ہو گئی کہ یہ لوگ صاحب تقویٰ ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اجر عظیم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم عطا فرمایا. کس بات پر؟ کہ انہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب بندوں نے بھی اس کی اتباع کی. صحابہ کرام کی انہوں نے بھی اپنی آوازوں کو پست کر لیا. حضرت امیر المومنین ابو جعفر اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ مناظرہ ہوا مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں مناظرہ ہو رہا تھا تو خلیفہ ابو جعفر جو ہے وہ اس کی آواز مسجد نبوی میں بلند ہو گئی. امام مالک نے فرمایا کہ دیکھیں اے ابو جعفر تمہاری آواز مسجد نبوی میں حضور کی مسجد میں بلند ہو رہی ہے اور حضور کا ادب بعد از وصال ایسے ہی ہے جیسے قبل از وصال. یہ حضور کی مسجد ہے, یہاں آواز کو پست رکھنا چاہیے. تو تمہیں معلوم نہیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کیا ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے بالحاظ تقویٰ جو ہے وہ امتحان کر لیا. اور یہ بھی حکم ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. تو یہ مسجد میں آپ آواز بلند کر رہے ہیں, حضور کے سامنے بلند کر رہے ہیں. خلیفہ ابو جعفر نے رونا شروع کر دیا. یہ ادب ہے. فکر مند ہو گئے, رونا شروع کر دیا. اور اس کے بعد امام مالک سے کہتے ہیں کہ امام مالک یہ تو بتاؤ کہ میں نے دعا کرنی ہے, دعا کرتے وقت میں اپنا رخ قبلہ کو کروں یا سرکار کی طرف؟